نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ انسان میں اللہ پاک نے دو قوتیں رکھی ہیں، ایک نیکی اور خیر کی قوت اور ایک گناہ کی، معصیت کی قوت۔ کبھی انسان پر نیکی کی قوت کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی اس پر شر والی قوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ بات کر رہا ہوں مسلمان کی۔ کافر سے تو شر ہی شر ہے، جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس شر ہی شر ہے۔ جو مسلمان ہے، مومن ہے، کبھی وہ نیکی پر چل پڑتا ہے، کبھی وہ بدی میں چل پڑتا ہے۔ بدی پر چلنا اور اس رنگ کا غالب ہونا، یہ اس کے باطنی بیماری کی علامت ہے کہ جب یہ اندرونی طور پر بیمار ہوگا تو پھر یہ بدی میں چلے گا اور بدی میں، گناہ میں اس کی طبیعت چلے گی، پھر نیکی پر چلنا اسے مشکل لگے گا۔ گناہ پر چلنے میں اسے مزہ آئے گا، اسے لذت آئے گی، اسے اچھا لگے گا، اور جہاں نیکی کا نام سنے گا تو اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ بیٹھے ہے، فارغ ہے، تندرست ہے، آؤ بھئی نماز کے لیے، بس یہ سنا، اب اس کی طبیعت پر بوجھ سا ہونے لگا۔ کبھی کہے گا میرے کپڑے ٹھیک نہیں، کبھی کہے گا میرا جسم ٹھیک نہیں، اور کبھی کہے گا کہ اچھا ابھی آپ چلیں میں آتا ہوں۔ اور یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر آ بھی جائے تو کہتا ہے کہ آپ وضو کریں، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں، واش روم سے سیدھا باہر جاتا ہے، ادھر نہیں آتا۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بیمار ہے۔ اور جب خیر کا غلبہ ہوتا ہے، نیکی کا غلبہ ہوتا ہے، پھر نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں بہت ساری چیزیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ ان رکاوٹوں کو عبور کرتا ہے۔ کبھی بیوی بچے رکاوٹ بن جائیں گے، کبھی کاروبار رکاوٹ بن جائے گا، کبھی دوست رکاوٹ بن جائیں گے، کبھی برادری، خاندان رکاوٹ بن جائے گا، کبھی اور ماحول رکاوٹ بن جائے گا۔ تو یہ رکاوٹیں اس کے راستے میں آتی ہیں، لیکن جب اس پر اللہ کی طرف سے خیر کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر یہ ان رکاوٹوں کو عبور کر جاتا ہے۔ کوئی رکاوٹ بھی اس کے راستے میں اس کے پاؤں روک نہیں سکتی، یہ ہمت کے ساتھ نکل جاتا ہے۔
یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے باطن کے صحت مند ہونے کی اور مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ تو انسان کمزوری اور صحت کا مجموعہ ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ باطنی بیماری ہے۔ اس باطنی بیماری میں جہاں اور کئی ساری چیزیں ہیں، وہاں ایک بیماری ہرس کی ہے، ہرس۔ اب یہ ہرس جو ہے یہ مختلف قسم کی ہے۔ مال کی ہرس، نماز میں بیٹھے ہیں اور مال کے حساب کتاب جوڑ رہا ہے، کہاں سے کتنا پرافٹ آئے گا، کہاں سے کتنا نفع آئے گا، کہاں مال بھیجا ہے، کہاں آرڈر آنا ہے، کہاں مال بھیجنا ہے۔ اب یہ ہے مسجد میں، نماز میں، اور دماغ ادھر چل رہا ہے۔ اور پھر ہر وقت یہی فکر ہے کہ 1,00,000 سے 2,00,000، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 12، 12 سے 16، 16 سے 20، کہیں رکاوٹ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا ابن آدم کا بھی عجیب معاملہ ہے، اگر اس کو سونے کی ایک وادی بھر کے دے دی جائے تو دوسرے کی ہرس کرے گا، کہے گا ایک اور مل جائے، وہ مل گئی تو کہے گا ایک اور مل جائے، وہ مل گئی تو کہے گا ایک اور مل جائے۔ فرمایا اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ یہ مال کی ہرس، مال کی ہرس ہو گئی، اقتدار کی ہرس ہو گئی، اختیارات کی ہرس ہو گئی، اور بھی کئی ساری ہیں۔ یہ اس انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر کے جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ تو فرمایا ہے، ان الانسان لربه لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اسے مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ مال کی محبت تو اللہ نے رکھی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ لیکن محبت شدیدہ یہ نہیں ہونی چاہیے، محبت شدیدہ اللہ کی ہونی چاہیے۔ اب محبت شدیدہ کیا مطلب بھائی؟ محبت شدیدہ کا معنی یہ ہے کہ مال ایسا سوار نہ ہو جائے کہ آدمی اللہ کے احکامات کو مال کے حصول کے لیے قربان کرتا چلا جائے۔ ایک صاحب تھے، انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہاں مسجد میں تشریف لائے۔ ان کا ایک فلیٹ تھا یا دکان تھی، تو قیمت لگوائی انہوں نے، قیمت مارکیٹ میں جو لگی تو وہ 50 یا 60 لاکھ روپے لگی۔ ایک پارٹی ایسی آئی جو 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ اس کا لگا رہی تھی۔ سوچیں
کہ مارکیٹ میں جو اس کی قیمت تھی دکان کی وہ تھی 50 لاکھ یا 60 لاکھ یا 80 لاکھ مثال کے طور پر، اور دوسری جو پارٹی آئی وہ 2 کروڑ لگا رہی ہے، 1.5 کروڑ لگا رہی ہے، 1 کروڑ 70 لاکھ روپے لگا رہی ہے. اب یہ کھچ گئے، یعنی فطری ہے انسان. جب ان سے تھوڑی سی بات چیت شروع ہوئی، ڈیل شروع ہوئی، تو پتا چلا کہ بھئی وہ تو قادیانی ہیں، وہ تو قادیانی ہیں. اب دیکھیں یہاں آ کر پتا چلتا ہے کہ ایمان مضبوط ہے یا مال کی محبت مضبوط ہے. ایک شکل تو یہ تھی، کون سا کسی کو خبر تھی، نہ رشتہ داروں کو، نہ بیوی بچوں کو، نہ دوست احباب کو، کسی کے ماتھے پہ کوئی لکھا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہو گئی. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ پارٹی قادیانی ہے. وہ چپ ہو جاتے، ذکر ہی نہ کرتے، کہتے چلو کوئی بات نہیں، ہم کون سی رشتہ داری قائم کر رہے ہیں، ہم تو چیز بیچ رہے ہیں. تو وہ یہاں آ کر کے، اور اگلی بات، وہ مقروض بھی تھے، انہوں نے خاصا قرض دینا تھا کسی کا، اور کہنے لگے کہ بھئی اگر میں قادیانی کو بیچتا ہوں، جو کہ میرے علم میں آیا ہے کہ وہ قادیانی ہے، اگر میں اسے بیچتا ہوں میرا قرض بھی ادا ہو جائے گا، ہاتھ میں 4 پیسے بھی آ جائیں گے. اور اگر میں قادیانی کو نہیں بیچتا، دوسرے شخص کو بیچ دیتا ہوں، تو مشکل سے قرض ہی پورا ہوگا، ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں آئے گا. جبکہ میں قبیلدار ہوں، عیالدار ہوں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں. خیر جی، انہوں نے یہ بات پوچھی. میں نے کہا دیکھو بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی کو نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں. قادیانی کو کوئی چیز نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں. وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگا بس ختم ہو گئی بات، اب میں قادیانی کو نہیں بیچوں گا، وہ بھلے مجھے 10 کروڑ بھی دے دیں. اور الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی، دستگیری فرمائی. انہوں نے ہمت کا مظاہرہ فرمایا، قادیانی کو نہیں بیچا. یعنی آدھے سے زیادہ منافع کم کر لیا، کروڑ روپے کے قریب منافع انہوں نے اپنا ختم کر دیا، لیکن قادیانی کو نہیں بیچا. کیوں ایسا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اندر میں ایمان مضبوط تھا، خیر والی طاقت مضبوط تھی. جب انسان کے اندر شر والی طاقت، گناہ والی طاقت، نافرمانی والی طاقت غالب ہوتی ہے، پھر تو یہ تو بڑی بات ہے. پھر تو 4 پیسے کے لالچ میں نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا، کہتا ہے گاہک آئے ہوئے ہیں، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. اب دیکھو، ہم قرآن پاک میں مزے لے لے کر بنی اسرائیل کے قصے تو پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں کہ بھئی ہفتے کے دن جو ہے ان کو شکار سے منع کیا تھا کہ مچھلی کا شکار نہ کیا کریں، اور انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا. تو ہفتے کے دن ان کو منع تھا، لیکن انہوں نے ہیلا کیا. ہیلا کیا کیا؟ جال فٹ کر دیتے جمعے والے دن، جال فٹ کر دیتے جمعے والے دن، اور ہفتے والے دن ہوتا یہ تھا کہ بڑی نہر سے ایک چھوٹی نالی سی بنا کر گڑھا کھود لیتے. اب وہاں سے پانی کا پریشر آتا تو اس کے ساتھ مچھلی آتی، وہ گڑھے میں گر جاتی، اب واپس نہ جا سکتی. اور اسی طرح جال وال لگا دیتے. ہفتے کا دن گزار کے اتوار والے دن تگڑا مال قابو کر لیتے اور کہتے واہ بھائی واہ، سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی بچ گئی، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ آ گیا چوکھا، کہ واہ بھائی واہ، اللہ بھی ناراض نہیں ہوئے اور کام بھی سیدھا آ گیا، شکار بھی اچھا آ گیا.
اب دیکھیں انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، ہیلے سے اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ کا عذاب آیا، ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، 3 دن کے بعد ختم کر دیے گئے۔ یہ پہلے پارے میں آپ پڑھیں قرآن پاک میں، پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں دوسرے پاؤ میں اللہ نے ذکر کیا۔ عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ یہ باطنی بیماری کی علامت ہے، باطنی بیماری کی علامت ہے کہ جب انسان باطن میں بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے بہانے تلاش کرتا ہے، ایسی تدبیریں نکالتا ہے جس سے ناجائز کو جائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خوش بھی ہوتا ہے کہ لو بھائی میں نے اس کو اس طرح سے کر لیا، اس کو اس طرح سے کر لیا۔ نہیں، جب انسان، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کتنا مضبوط ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ باطنی بیماریوں میں جہاں اور بے شمار بیماریاں ہیں، وہاں ایک بڑی بیماری مال کی حوث، مال کی ہرس، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور کئی ساری بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اور اس کے ساتھ نیکی کی ہرس، ایک ہے مال کی ہرس، ایک ہے نیکی کی ہرس۔ یہ اتنی محبوب ہے اور اتنی اللہ کو پسندیدہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بھئی نیکی کی ہرس کیا ہے؟ ایک آدمی کے اندر کسی بھی وجہ سے کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں، دوسرا شخص کو دیکھ رہا ہے جو نیکی کر رہا ہے، اب اس کے دل میں جذبہ بے چین ہو رہا ہے، یہ بے چین اور بے قرار ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ جیسے آپ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کاش کہ مجھے بھی مل جائے، میں بھی ایسا کروں۔ اور یہ بہت اونچا عمل ہے۔ کسی بھی نیک آدمی کو دیکھ کر، اس کی نیکی اور تقوی کو دیکھ کر دل میں یہ حسرت پیدا ہونا، صرف حسرت نہ ہو، اس کے لیے سچا جذبہ بھی ہو، کوشش بھی ہو، اور یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے اور بہت اونچا مقام تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک استاذ تھے اور امام بخاری ان کے شاگرد تھے، یعنی جس درخت کے پھلوں میں سے ایک دانہ امام بخاری ہوں، بات سمجھ میں آ گئی؟ جس درخت کے پھلوں میں سے ایک پھل امام بخاری جیسا شخص ہو تو اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت اونچے آدمی تھے، بہت ہی اونچے آدمی تھے۔ ایک سال جہاد پہ جایا کرتے تھے، جہاد کیا کرتے تھے، ایک سال حج کے لیے جایا کرتے تھے، اور سارا مال اسی طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور ایسے سخی دل تھے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ایک دفعہ وقتاً فوقتاً، جیسے میں نے عرض کیا جہاد کے لیے جاتے تھے تو راستے میں مختلف جگہ پڑاؤ کرتے ہوئے جاتے تھے، یا اور کسی دینی مقصد کے لیے جاتے تھے، تو ایک علاقے سے گزرتے تھے تو وہاں ایک نوجوان تھا، اسے پتہ چلتا جب کہ حضرت یہاں تشریف لائے ہیں، تو انہیں ایسی محبت ہو گئی کہ جب حضرت وہاں جاتے یا وہاں سے گزرتے تو وہ ساتھ ہو جاتا، جب تک حضرت رہتے وہ ساتھ لگا رہتا، ساتھ لگا رہتا۔
ایک دفعہ حضرت تشریف لے گئے تو وہاں 1-2 دن رہے، وہ آئے ہی نہیں. حیران ہوئے کہ بھئی وہ کیوں نہیں آیا، وہ نوجوان تو ہمیشہ ہی آتا ہے، کیا ہوا؟ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اس طرح سے. لوگوں نے کہا حضرت وہ جیل میں بند ہے. کہا اچھا، خیریت کیا ہوا، جیل میں کیوں بند ہے؟ کہا حضرت اس نے کسی کا قرض دینا تھا اور قرض بہت زیادہ تھا، اس کے اندر گنجائش نہیں تھی تو اس نے جیل میں بند کرا دیا. حضرت نے فرمایا اچھا، کوئی جانتا ہے کہ جس کا قرض دینا تھا وہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا جی ہم جانتے ہیں فلاں صاحب کا قرض دینا تھا. کہا اچھا، اس کو لاؤ ہمارے پاس. اس کو بلایا، وہ آ گیا. حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ نے ہمارے دوست کو جیل میں بند کرا دیا. اس نے کہا جی میں نے اس سے قرض لینا تھا، اس کو قرض اس کے پاس دینے کو تھا نہیں، تو ظاہر ہے میں کیا کرتا. حضرت نے فرمایا کتنا قرض لینا تھا؟ کہا 30,000 درم. 30,000 درم دینے. حضرت نے فرمایا اچھا. حضرت نے فرمایا اگر وہ 30,000 درم آپ کو مل جائیں تو پھر ہمارے دوست کو رہا کرو. اس نے کہا جی مجھے تو عام کھانے سے غرض ہے، گٹنی ہے اس کے کیا لینا، مجھے تو میرے پیسے ملنے چاہیے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت نے 30,000 درم اس کو دے دیے اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس کو بتانا نہیں کہ کس نے دیے، اس کو بتانا نہیں کہ کس نے دیے. دیکھو یہ ہے اخلاص کہ قرض بھی اس کا ادا کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اس کو بتانا نہیں. اور ہم ابھی دیتے نہیں ہیں، نیت کی ہوتی ہے اور پہلے ہی 2 مہینے پہلے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے نیت کی ہے کہ فلاں کو اتنے قرض دینا ہے، اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کی اتنی مدد کرنی ہے. اور یہ تو ہلکا ہاتھ ہے. اور بعض لوگ تو اس سے بھی تگڑا ہاتھ رکھتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ خیر سے تصویریں بنائیں گے ساتھ میں اور پھر اس کو شیئر کریں گے، لو بھئی ہم تو ایسی مدد کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی بتانا نہیں. کہا ٹھیک ہے. حضرت نے وہ پیسے دیے اور اس کو کہا کہ اس کو رہا کرواؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ رہا کروانے چلا گیا. حضرت وہاں سے آگے چلے گئے، اس گاؤں سے آگے چلے گئے. جب وہ رہا ہو کے آیا تو لوگوں نے اس کو بتایا. اس نے اس شخص کو کہا یار آپ نے تو مجھے بند کروایا تھا، اب آپ مجھے رہا کروا رہے ہیں. اس نے کہا کہ بند کروایا تھا قرض کے لیے. تو اس نے کہا قرض تو میں نے بھی دیا نہیں. کہا کہ ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ کہا کوئی کسی اللہ کے بندے نے دے دیا. کہا اچھا، واہ بھائی واہ. اب ہم بھی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کے کوئی ایسے بندے 2-4 ہمیں بھی مل جائیں. تو خیر وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ بھائی، اس کو لوگوں نے بتایا کہ بھائی تمہارے حضرت آئے ہوئے تھے یہاں، حضرت عبداللہ بن مبارک. اس نے کہا اچھا تو پھر ابھی کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ آگری. وہ جو بھاگم بھاگ حضرت کی خدمت میں پہنچا. حضرت نے فرمایا بھی میاں کہاں تھے تم؟ اس دفعہ تو آنکھیں ترس گئی تمہیں دیکھنے کے لیے، تم نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ کہا حضرت بس میں تو کچھ نہ پوچھیں جیل میں تھا. حضرت نے فرمایا خیر جیل میں کیوں چلے گئے؟ کہا تو میں نے کسی کا قرض دینا تھا اور قرض دینے کے لیے میرے پاس کچھ تھا نہیں، اس نے مجھے جیل میں بند کروا دیا. حضرت نے فرمایا تو پھر کیا ہوا، پھر چھوٹ کیسے گئے؟ کہا جی کیا بتاؤں، اللہ نے کوئی ایسا فرشتہ بھیجا، فرشتہ صفت انسان بھیجا جس نے مجھے پتہ ہی نہیں میری طرف سے قرض ادا کر دیا اور میں چھوٹ گیا اور اللہ نے آپ تک بھی پہنچا دیا. حضرت نے فرمایا شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. تو یہ عبداللہ ابن مبارک بہت اونچے درجے کے آدمی تھے، بہت ہی اونچے درجے کے آدمی. ایک دفعہ سفر سے واپس آئے، سامان کھولا. جب سامان کھولا تو ایک قلم نکل آیا لکڑی کا. اس وقت تو آج تو قلم خیر سے 10,000 کا، 15,000 کا، 20,000 کا، 25,000 کا. تو اس وقت تو لکڑی کا قلم ہوتا تھا.
पैसे 2 पैसे का, तो वो सामान में निकल आया। तो हजरत बड़े परेशान हुए कि ये कलम तो मेरा नहीं था। अब सोचा कि कहाँ से, तो पता चला कि महीना पहले फलां जगह मैं जब था तो वहाँ मैंने किसी शख्स से लिखने के लिए लिया था, वापस करना भूल गया, अपने सामान में आ गया। अब देखो भाई, हजरत आम आदमी तो थे नहीं, बड़े मुफ्ती भी थे, मुहद्दिस भी थे, फ़क़ीह भी थे, ऊंचे दर्जे के आदमी थे। कहते कि भाई कौन इतना लंबा जाएगा, अब मुझे और आपको अगर पेशावर कलम वापस करने जाना हो तो हम तो खैर से आधे मुफ्ती खुद होते हैं। अरे जी 100 रुपया मदरसे में डाल दो, मस्जिद में डाल दो, किसी गरीब को दे दो, खत्म हो गई बात। उसको सवाब मिलता रहेगा, हमें कलम मिलता रहेगा। कितनी आसान बात है। हज़रत ने फिर सामान बांधा, फिर सामान बांधा। 1 महीने का सफर करके गए, उसको ढूंढा और ढूंढने के बाद उसको कलम वापस किया और माजरत की कि गलती से आपका कलम मेरे साथ चला गया था, मैं वापस आया हूं। और वो हैरान हुआ कि सिर्फ कलम के लिए फरमाया। हाँ, सिर्फ कलम के लिए, और कोई गर्ज नहीं, सिर्फ कलम के लिए वापस। ये ऐसा कैसे कर लिया? हम क्यों नहीं कर लेते? सोचे बात, हम क्यों नहीं कर लेते? कभी सामान लिया, उस बेचारे ने गलती से 500 का नोट हमें दे दिया, समझ रहे, 50 का देना था, चलो अच्छा हो गया। ये भी लोगों की खाल उतारता है। आज खुद बखुद ही इसकी उधड़ गई है? नहीं, जब अंदर में ईमान मजबूत होगा, अंदर में रूहानियत मजबूत होगी, तकवा मजबूत होगा, ताल्लुक मा अल्लाह मजबूत होगा, तो ये आपको इतना बेचैन और बेकरार कर देगा कि आप जब तक वापस नहीं करेंगे आप सुकून से नहीं रहेंगे, सुकून से नहीं रहेंगे। इसी तरह का एक वाक्या मेरे साथ भी पेश आया। मैंने पहले भी खैर बताया है कि एक दफा हज करके मैं आया। हज करके जब आया तो मुल्तान एयरपोर्ट पे उतरा, तो वहां से घर जाना था। अब जब घर जाना था तो कोई ऐसा इस्तकबाल भी नहीं था, कोई हार वार वाले भी नहीं थे। अकेला ही अपना सामान उठा के, तो वो जो हाईएस होती है ना, तो वहां पहुंचा और वहां पहुंच के हाईएस का टिकट लेना था। तो अल्लाह का करना, हाईएस का जब मैं टिकट ले रहा था तो उस वक़्त 1-2 साहब और भी थे, एक खातून भी थी। तो मैंने भी कोई बड़ा नोट दिया, तो उसने वापस पैसे दिए, मैंने रख लिए। तो एक खातून थी, उसने जो है पैसे दिए और वापस पैसे उसने जब लिए तो उसने रख लिए। गाड़ी में जब बैठी, गाड़ी चल पड़ी, तो उस खातून ने कहा कि मेरे पैसे वापस है ही नहीं। वो जो साहब एक और बीच में थे, वो भी हमारी उसमें हाईएस्ट में बैठे हुए थे, वो उसको कहने लगी कि तुमने मेरे पैसे लिए हैं। उसे कहने लगी तुमने पैसे। उसने कहा कि बीबी मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए, मुझे क्या पता किस। उसने कहा तुम मेरे पास खड़े थे, तुमने पैसे लिए। वो पूरा सफर वो उस शख्स को कोसती आई और कहती आई कि देखो मैं गरीब औरत हूँ, तुम खुदा का खौफ करो, तुम मेरे पैसे वापस करो। उसने कहा कि बीबी, उसने कहा कि बीबी ये मौलवी साहब भी तो खड़े थे साथ में, ये सूफी साहब भी तो साथ खड़े थे, तो इसका नाम तो आप नहीं ले रही। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। यहां एक बात ये समझो कि अल्लाह ने सिर्फ जाहिरी दीनी रंग पर, दीनी तशख्खुस पर क्या इज्जत रखी है, ये दुनिया में अल्लाह दिखा रहे हैं। दीनी जाहिरी तशख्खुस पर अल्लाह ने क्या इज्जत रखी है। उसने कहा कि ये भी तो पास खड़ा था, इसने उठा। उसने कहा नहीं नहीं, इसने नहीं उठाए, आपने उठाए। खैर वो कस्में उठाता रहा, लेकिन औरत नहीं मानी। बिल आखिर
آگے چل کر ایک سٹاپ آیا تو اس سٹاپ پہ وہ عورت اتر گئی. اترتے ہوئے بھی اس نے کہا کہ میرے پیسے دے دو. خیر اس نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں. اب وہ میں آگے چلا گیا جہاں مجھے اترنا تھا, میں اترا. اتر کے جب میں گھر گیا تو پتہ نہیں کس وجہ سے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے نکالے تو میں حیران ہوا کہ یہ پیسے تو میرے نہیں. اب میری چھٹی حص میں نے کہا کہ غلطی سے نہ جانے کس طرح سے جب وہ واپس کر رہا تھا تو اس وقت میرے ہاتھ میں پیسے آ گئے. میں سمجھا یہ میرے ہیں اور یہ ہے تو تھے اس عورت کے, یہ تو پیسے اس کے آ گئے. اب آپ یقین جانیں رات بڑی مشکل سے گزری. صبح ہی اپنے بھائی صاحب کو ساتھ لیا جو بڑے تھے. ہم جگہ تو پتہ تھی کہ وہ کہاں اتری ہے, اب یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عورت کا نام کیا ہے, وہ رہتی کہاں ہے. یہ تو پتا تھا کہ اس اسٹاپ پہ اتری ہے. ہم جیسے کیسے اس اسٹاپ پہ اترے. اسٹاپ پہ اترنے کے بعد ہم وہاں جو ٹانگے والے تھے ان سے پوچھا کہ کل اس طرح سے ایک خاتون تھی تو ان کے ساتھ. اس نے کہا ہاں بالکل, وہ بڑی پریشان تھی اور وہ فلاں گاؤں کی رہنے والی تھی. ہم نے کہا اس گاؤں کا کوئی تانگا؟ اس نے کہا بالکل ہے, فلاں صاحب. اچھا جی. اس نے کہا میں اس کا گھر بھی جانتا ہوں. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. خیر ہم 12-1 بجے تک اس تانگے پر بیٹھ کے اس کے گھر پہنچے. جب گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا ہم نے تو وہ خاتون نکلی. وہ ہمیں دیکھ کے حیران کہ یہ مولانا صاحب. ہم نے کہا کہ بی بی آپ کے پیسے غلطی سے ہمارے پاس چلے گئے تھے, ہم آپ کے پیسے لوٹانے آئے. آپ یقین جانیں وہ کتنی خوش ہوئی, کتنی دعائیں دیں. ہاں جی. اور اللہ پاک نے اس کی جو تھا وہ واپس اس تک پہنچا دیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ پاک دل میں ایمان مضبوط فرماتے ہیں تو پھر آدمی اس سے زیادہ پیسے تو ہمارے لگ گئے. 2 آدمیوں کا ٹکٹ آنے جانے کا اس سے زیادہ پیسے تو ہمارے لگ گئے. جتنے اس کے واپس لوٹائے اس سے زیادہ تو ہمارے لگ گئے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ مہینے کا سفر جانے کا, مہینے کا واپسی کا, 1 قلم واپس کرنے کے لیے واپس آئے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت اونچے آدمی تھے, بہت اونچے آدمی تھے. جب ان کا انتقال ہوا, جو اصل بات میں بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن کے مناقب میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عبداللہ ابن مبارک کون آدمی ہے, عام آدمی نہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں ملے. اس نے کہا کہ بھئی کیا ہوا حضرت, کیسا ہوا؟ کہا اللہ نے بہت ہی کرم کر دیا, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. لیکن یار تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا نا, لوہے کا کام کرتا تھا, اس کے مرتبہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا, اس کا درجہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا. اب جب یہ بات کہی اس کی آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی تو حیران ہوا, کہاں عبداللہ ابن مبارک امام الحدیث. 90,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے حدیث پڑھی تھی. 90,000 سے زیادہ لوگوں نے, جن میں سے ایک امام بخاری بھی ہیں. اور جب کبھی جاتے تھے تو لاکھوں لوگ ان کی زیارت کے لیے نکل آیا کرتے تھے, لاکھوں لوگ. تو وہ حیران ہوا کہ کہاں عبداللہ ابن مبارک اور کہاں لوہار. تو انہوں نے اس لوہار کے گھر پر آئے اور آ کر کے دروازے پر دستک دی اور ان کی بیوی سے کہا کہ آپ کے میاں کا کیا عمل تھا؟ میں کہا کہ بھئی آپ کو میرے میاں کے عمل پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کہا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے میاں کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جو عبداللہ ابن مبارک سے بھی آگے لے گیا. اس نے کہا میرے شوہر کے 2 عمل تھے. ایک تو میرا شوہر جو ہے وہ دن بھر لوہے کا کام کرتا تھا
लोहे को भट्टी में गर्म करता, फिर हथौड़े से उसको कूटता, सीधा करता, और ये बहुत मुशक्कत का काम है। जब आजान शुरू होती तो मेरा शौहर अगर हथौड़ा यूं उठाया होता तो यूं रख देता और कहता पहले अल्लाह का नाम, पहले नमाज, अब बाकी काम बाद में। वो वहीं, यानी वो इस बात की परवाह ना करता कि मैंने लोहा इतनी मुश्किल से गर्म किया है, ये ठंडा हो जाएगा, दोबारा फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर गर्म करना पड़ेगा। वो इसकी परवाह ना करता और फौरन काम छोड़कर नमाज के लिए आ जाता। एक तो यह अमल था। और दूसरा अमल यह था कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हमारे सामने रहते थे। रात को अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अपने घर की छत पर अल्लाह की इबादत करते पूरी पूरी रात, और मेरा शौहर जो है वो सिसकियां भरता रहता और रोता रहता और कहता कि ऐ अल्लाह, काश मेरे जिस्म में भी इतनी ताकत होती कि मैं भी तेरे सामने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की तरह खड़े होकर के तेरी इबादत करता। यानी मैं दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स, अब मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उठ के खड़ा होकर इबादत कर सकूं। तो उसने कहा बस समझ में बात आ गई कि तेरे शौहर की ये जो हिरस थी और ये जो तड़प और कुड़न थी, उसने उसे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से आगे निकाल दिया। तो नेकी की हिरस, नेकी का जज्बा, अगरचे एक अमल नहीं किया लेकिन महज जज्बा है और सच्चा जज्बा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया, एक शख्स दुआ करता है, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, और सच्चे दिल से दुआ करता है, सच्चे दिल से दुआ करता है कि ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचे मौत उसको बिस्तर पर आई लेकिन अल्लाह मर्तबा शहीद का अता फरमा देंगे। अब देखिए क्या है जज्बा, हिर्स, कि उसके दिल में यह जज्बा है कि या अल्लाह जो इसको मकाम हो मुझे भी। तो अल्लाह ताला इस सच्चे जज्बे की बरकत से और दुआ की बरकत से उसे वो मकाम अता फरमा दिया। तो मेरे अजीजों, ये चीज ये होनी चाहिए। आज हम मालदारों को देखकर, कारोबारियों को, लोगों को देखकर और फलां लोगों को देखकर दिल में कहते हैं और दिल में हसरत करते हैं कि काश हम भी ऐसे होते, या हम भी यहां तक पहुंच जाएं। नहीं, ये चीज देखो, माल कोई अल्लाह ताला के महबूब होने की निशानी नहीं। माल तो कारून के पास कितना था, कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र किया है कि इतना अल्लाह ने माल अता किया था कि 300 ऊंट कारून के खजाने को जो ताले लगे होते थे उसकी चाबियां उठाने के लिए 300 ऊंट होते थे। अंदाजा करें कितना मालदार होगा। लेकिन उसके माल ने क्या नफा पहुंचा? नहीं। माल अल्लाह की मोहब्बत की निशानी नहीं, दीन अल्लाह के मोहब्बत की निशानी, दीन। तो इसलिए अगर किसी दीनदार को देखें जिसकी जिंदगी काबिल रश्क हो तो उसको देखकर दुआ करनी चाहिए। पहला काम दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह आप कादिर मुतलक हैं, जैसे आपने इन्हें हिम्मत दी, इन्हें माहौल दिया, इन्हें ताकत दी, इन्हें तौफीक दी, ऐ अल्लाह अपने करम से आपको सारी कुदरतें हासिल हैं, ऐसी ही हिम्मत, ऐसी ही ताकत, ऐसी ही तौफीक, ऐसा ही जज्बा मुझे भी अता फरमा। क्या जाता है, अगरचे आपको ना मिल सका लेकिन अजरो सवाब वैसा मिल जाएगा। अगरचे आपको वो चीज हासिल ना हो सकी लेकिन इस जज्बे पर, इस कुड़न पर, इस तलब पर अल्लाह अजरो सवाब मकाम वो अता फरमा देंगे। तो इसलिए दीनी हिर्स तो होनी चाहिए और पैदा होनी चाहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काबिर में से हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ जहानवी रहमतुल्लाह अलैह या और भी कई सारे मौक़ों पर, कई सारी चीज़ों में मैं हज़रत को जब भी देखता, जब भी मुलाकात होती,
تو فوراً حضرت کے معمولات سن کر پڑھ کر دیکھ کر فوراً ایک تو دعا کرتا اور دوسرا دل میں یہ آتا کہ اگر اس ماحول میں رہتے ہوئے حضرت یہاں تک جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم بھی جا سکتے ہیں۔ آدمی ہمت تو کرے، کوشش تو کرے، قدم تو اٹھائے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ نہ میں ہمت کروں، نہ میں کوشش کروں، نہ میں اللہ سے مانگوں، تو بھائی نوالا منہ میں آنے سے تو رہا، نوالا منہ میں لانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو دین میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو جذبہ، اپنی کڑن اور اللہ تعالیٰ کو اپنی چاہت جب ہم دکھائیں گے تو اللہ پاک ہمیں ضرور آگے بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچائے۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما۔ پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ یا اللہ پاک، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں مجالس درود شریف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، درود پاک کی خیر و برکتیں ہم پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے محلوں پر، ہمارے شہروں پر، ایک ایک فرد پر درود پاک کی خیر و برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، درود پاک کی نسبت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔